میں اختصاص چاہتا ہوں، بچے زیادہ ہو رہے ہیں تو میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ صلاحیت ختم ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے بچوں کے رزق کے، بیٹا آپ بیٹھ جانے چاہیے، بچوں کی رزق کے خطرے کی وجہ سے اختصاص کیا وہ میرا نہیں ہے۔ اسی حدیث کا یہ حصہ ہے جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ میں رہبانیت چاہتا ہوں کہ میں جنگلوں میں چلا جاؤں۔ حضور نے فرمایا میری امت میں ہے جائز نہیں۔ کیوں؟ کہ مزہ تب ہے کہ گناہ سامنے ہو اور موقع ہو گناہ کا تو پھر بچ جائے۔ جنگل میں جا کے بیٹھ جائے، نہ وہاں پہ گناہ کرنے کا موقع ہے، نہ وہاں پہ اپنی نظر کو بچانے کا۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا کریم اسلام نے تو میں چند باتیں حضور اسلام کے انداز تبلیغ کے متعلق جو آپ کے پیش گزار کریں۔ حضور کا انداز تبلیغ کیا تھا؟ یہ بات تو میں نے اس لیے کی نا کہ یہ ماشاءاللہ نوجوان ہیں، بڑھاپے میں تو بڑے ذوق شوق آ جاتے ہیں عبادت کے ہیں، لیکن جوانی میں اگر اللہ کسی کو نصیب کر دے نا تو یہ سب سے بڑا اللہ کا فضل ہے۔ اللہ ان کے ذوق کو، ان کے شوق کو عبادت میں تبدیل فرمائے۔ اچھا میں بات کروں تو آپ نے خاموش رہنا، جب حضرت خطاب فرمائیں گے تو پھر آپ نے خوبصورت انداز میں جو ہے سبحان اللہ کے جب الفاظ کہتے ہیں نا تو اس میں تھوڑا سا تلفظ کا بھی خیال رکھا کریں، قرآن کے لفظ ہیں یار، اور اتنا بھی چلا کے نہیں کہتے کہ سمجھے نا، یہ انداز کے بدلنے سے معنی بدل جاتا ہے۔ کوئی نہیں جی، ایک بندہ کہتا ہے نا کوئی اچھی بات سنو کہ سبحان اللہ، اب ایک کہتا ہے سبحان اللہ، کیا انداز بدلا کہ نہیں بدلا؟ مانا کیا جی بس کرو، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جناب بس کرو۔ تو اس لیے آپ اپنے انداز پہ بھی ذرا خیال رکھیں۔ آج کل حالات ویسے ایسے ہی ہیں۔ میں وہ پھر درمیان میں جملہ معترضہ جو ہے پرسوں کی بات ہے غالباً جمعرات کو ایک ایسی بات سنی، یقین کریں کہ وہ خوف میرے دل سے اتر نہیں رہا۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ کو بھی بتا دوں تاکہ خوف پیدا ہو جائے۔ حجرے کے علاقے میں 4-5 سال ہو گئے اس بات کو۔ ایک خطیب صاحب، ان کے آخر میں فخری صاحب آتا ہے، یہ نہیں مجھے پتہ ان کا پہلا نام کیا ہے، وہاں پہ مجھے ایک حضرت بیٹھے تھے، انہوں نے سنا، کہتے ہیں کہ وہ خطاب فرما رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ جو حضور کا گستاخ ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے۔ بس ایک نوجوان سویا ہوا تھا، ایک نوجوان سویا ہوا تھا، اس نے ایسے جیسے جھٹکا لیا اور اس نے ہاتھ کھڑا کیا۔ اب پھر پتہ ہے کہ ہمارے کو ہتھے چڑھ جائے تو ہم اس کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں۔ بڑی سرزنش اور تذلیل کی گئی اس نوجوان کی۔ وہاں سے اٹھا، گھر گیا، اس نے مشین سے لائی ٹوکے والی، اس میں اپنا ہاتھ کاٹ دیا۔ اس کا یہ ہاتھ حضور کی ناموس، اللہ اکبر۔ اتنا وہ کہتے ہیں شاہ صاحب ہماری آنکھوں کے سامنے یہ سارا منظر ہم نے دیکھا، خون اتنا بہا کہ وہ پروگرام تو ختم ہو گیا لیکن ہمیں خبر مل گئی کہ وہ اس طرح کا معاملہ بن گیا۔ اب ہم نے خود اس مولوی صاحب کو پولیس والوں کے حوالے کیا، 3 سال وہ اندر رہ کے آئے، اور وہ نوجوان اب جو ہے نا کسی ادارے میں درسیات کی تعلیم حاصل کر رہا ہے۔ مجھے انہوں نے بتایا کہ حجرے میں کوئی ادارہ ہے سید مراتب علی شاہ صاحب کا، وہاں پہ وہ اس وقت زیر تعلیم ہے، وہ عاشق رسول۔ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں، لیکن ہمیں یہ خیال رکھنا بھی ہے۔ تو میرے آقا کا انداز تبلیغ کیا تھا؟ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ حضور جب کلام فرماتے کہ مجھے نا برخودار نے کہا کہ جنیاں بھی گلاں تو کرنی ہیں طرز ترنم وچ کرنی ہیں، حالانکہ انہوں مری نو بھی کنے سال ہو گئے۔ اب حضرت کی موجودگی میں کیا ترنم لگا سکتا ہوں؟ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ حضور جب کلام فرماتے تھے ایک ایک لفظ کی سمجھ آتی تھی، ایک ایک لفظ۔ اور سیدہ فرماتی حضور کے الفاظ کو گنا جا سکتا تھا، تسی ساڑھے گنتے بکھاؤ۔
جب ہوا ہمارا بلڈ پریشر ہائی تو پھر جب بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے تو بعض دفعہ لوگ طلاقیں بھی دے دیتے، کیونکہ جوش میں ہوش کو برقرار رکھنا یہ ہمت والے کا کام۔ سیدہ فرماتی ہیں کہ جب حضور کلام فرماتے تھے ایک ایک لفظ کو گنا جا سکتا تھا جیسے کوئی موتی پرو رہا ہو۔ اللہ اکبر۔ اور آپ فرماتی ہیں امہات المومنین ہم اپنے حجروں میں ہوتی تھیں، میرے آقا کریم علیہ السلام جب خطبہ جمعہ کا ارشاد فرماتے تو بغیر ساؤنڈ کے، غلام فرید صاحب کے ساؤنڈ کے بغیر ہم حضور کے پورے خطبے کو اپنے گھر میں سنا کرتی تھیں۔ یہ تسی ہن پیسے سٹے تے میں چپ کر جانا۔ ماشاء ام المومنین امہات المومنین فرماتی ہیں جب حضور خطبہ ارشاد فرماتے تو ہم آواز گھروں میں بیٹھی سنتی تھیں۔ ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ، آپ فرماتے میرا گھر مدینہ کے کونے پہ تھا۔ ایک دن جمعے کا خطبہ فرمانے لگے میرے نبی تو کچھ بندے کھڑے ہو گئے، پہلے سے کھڑے تھے۔ خطبے کے وقت کھڑا رہنے والا گناہگار ہے، یہ مسئلہ آپ کے ذہن میں ہے؟ جب خطیب عربی خطبہ پڑھتا ہے تو اس وقت کھڑا رہنے والا گناہگار ہوتا ہے۔ بولنا تو دور کی بات ہے، شور مچانا تو دور کی بات ہے، کھڑا رہنے والا بھی گناہگار بجائے یعنی سوائے اس کی کوئی مجبوری۔ اللہ اکبر۔ تو عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں اپنے گھر میں کھڑا تھا، صحن میں کھڑا تھا، حضور نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ کن سے کہا؟ جو مسجد نبوی شریف میں تھے۔ عبداللہ بن رواحہ اپنے گھر میں، تو حضرت عبداللہ بن رواحہ فرماتے میں نے حضور کی آواز وہیں پہ سنی، جب میرے مصطفیٰ نے فرمایا بیٹھ جاؤ تو عبداللہ بن رواحہ فرماتے میں اپنے گھر کے صحن میں ہی بیٹھ گیا۔ مزہ تو ہے نا گل، اپنے گھر کے صحن میں ہی بیٹھ گیا۔ کیوں؟ کہ میرے مصطفیٰ کا حکم ہے، میرے مصطفیٰ کا حکم، بغیر ساؤنڈ کے بغیر سپیکر کے میرے نبی کی آواز مبارک۔ اسی لیے امام اہل سنت بولے، آپ فرماتے میں نثار تیرے کلام پر، میں نثار تیرے کلام پر، ملی ہوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن کے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان کے جس کا بیان نہیں۔ تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں، نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ میرے آقا جب خطاب فرماتے تحمل مزاجی سے، اور حضور نے جب کسی کو سمجھانا ہوتا نامینیٹ نہیں فرماتے تھے۔ ہماری عادت ہے نا کہ کسی بندے میں کوئی کوتاہی ہے تو ہم اس کو بڑی مجلس میں، کسی کا موبائل چل گیا تو اس کی شامت آ گئی، تے مالک دی لاٹھی بڑی بے آواز ہوتی ہے۔ وہ ایک جگہ تھی محفل پاک ہو رہی تھی، سبحان اللہ، کہو سبحان اللہ۔ میں نے کیا بات کہی، آپ نے سبحان اللہ کہی، میرے کہنے پہ سبحان اللہ کہہ دی، کوئی بات تو کر رہے تو یار، کہو سبحان اللہ۔ اچھا آپ کو کوئی بھیجے کہ جاؤ دکان سے لے کے آؤ چینی، نمک لیتے اس کی جگہ پہ؟ کیوں؟ چینی کی ہے؟ اچھا
دکاندار کے پاس کوئی آئے کہو جی 1 کلو نمک دے تو وہ کلو چینی دے گا؟ کیوں؟ تو پھر جس چیز کی آپ کو ضرورت ہے آپ وہی لیتے ہیں، جس کی ضرورت نہیں ہے وہ تو نہیں لینی چاہیے۔ تو پھر ادھر ہمارے پاس ہم آپ کو چینی دیں آپ نمک لیں، نہیں سمجھے؟ تو جتنی توجہ گاہک اور دکاندار اپنی بولی پہ کرتے ہیں اتنی توجہ تو رکھا کرو نا، کہ کس چیز کا ذکر ہو رہا ہے، بات کون سی ہو رہی ہے۔ ایسی کہہ رہے ہیں، اب یہ چرستہ میاں خان میں نا پچھلے دنوں ایک پروگرام تھا، تو وہ ایک نعت، آگے میں کچھ نہیں کہتا، نعت بھی بلکہ نہیں کہنا، یہ جب محرم ختم ہوتا ہے نا تو سنیوں کی محفلوں کی شامت ہوتی، ادھر سے بھاگ جاتے ہیں، وہ محرم چلتا ہے سارا کام ہے، پھر 40 تک ختم ہو جاتا ہے، پھر سارے ادھر بھاگتے ہیں، سارے ادھر بھاگتے ہیں کہ انہوں پاگل بناؤ۔ اب آگے جناب اس نے حمد شریف ہم پڑھی، حمد کے بعد اس نے قصیدہ ہے مولا کائنات بڑا، ہم بھی ماننے والے ہیں، بعد چاہتا ہے ہوں نعت تو بن دی ہے نا، سمجھے نہیں تسی حوالی بھی کہی جا رہا ہے، سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ تو اس نے کہا کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا ہے، پہلے کہتا رہا ہاتھ کھڑے کرے، پھر کہتا کھڑے ہی ہو جاؤ سارے۔ جو حضور کا ماننے والا، کوئی آدمی نہیں ہاتھ کھڑے کر سکتا، کوئی مسئلہ ہے، کوئی پرابلم بنی، بیمار ہے، یہ کھڑا نہیں ہو سکتا، تو آپ اتنا گنہگار خود ہو رہے ہیں، سمجھے؟ تو داد دیتے وقت خیال رکھنا بہت ضروری۔ حضور نے جب کسی کو سمجھانا ہوتا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ماں سے جا کے کہتے اماں جان میں نے حضور کے ساتھ جہاد پہ جانا ہے۔ ماں نے کہا بیٹا مجھے کون سنبھالے گا، مجھے تو واش روم لے جانے والا ہی کوئی نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے، کہنے لگے اماں کچھ بھی ہو جائے میں اپنے نبی کو تنہا نہیں چھوڑ سکتا، میں تو حضور کے ساتھ جاؤں گا۔ اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ محترمہ کسی سہارے سے، کسی عورت کے سہارے سے حضور کی بارگاہ تک گئیں، جا کے ساری شکایت عرض کی۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اماں تیرا کام ہو گیا تو چلی جا۔ واپس آ گئی صبح، اب دیکھنا ذرا انداز تبلیغ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح جب حضور کی مجلس میں حاضر ہوئے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ تم کیا سمجھتے ہو، بوڑھے ماں باپ کو گھر تڑپتا بلکتا چھوڑ کر جہاد پہ جانا چاہتے ہو، رب ذوالجلال تمہارے جہاد کو قبول نہیں فرمائے گا۔ اگر ماں باپ گھر میں تڑپتے رہے، اب میرے آقا کو چاہیے تھا ابو ہریرہ ذرا کھڑا ہو جا، کیوں تو اماں سے کہہ کیا؟ حضور نے یہ نہیں کہا بلکہ مطلقاً بات فرمائی استماعی انداز میں، لیکن ان السہم لبلغ المقتل، تیر اپنے نشانے پہ پہنچ چکا تھا۔ اسی وجہ سے امام اہل سنت نے یہ لکھا تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے، فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم جان نہیں۔ اور کمال میرے مصطفیٰ کا یہ تھا، حضور تشریف لاتے ہیں، ایک بندہ وضو کر رہا ہے، غلط وضو کر رہا تھا، میرے آقا کریم علیہ السلام آپ نے قریب بیٹھ کے حضور نے فرمایا میاں وضو کر رہے ہو ذرا میری طرف دیکھنا، میں وضو کرتا ہوں، جہاں سے میرا وضو غلط ہو مجھے بتا دے۔ سمجھ آئی؟ میرے آقا نے وضو فرمایا، اسے سمجھ، ہم ہوتے تو تذلیل پہلے کرتے، ذلیل پہلے کرتے پھر بات کرتے۔ اور حضرت گرامی آخری بات عرض کر رہا ہوں، کیا
آخری کا مطلب یہ ہر 5 منٹ بعد آخری کو نہیں ہونی جی سمجھے. میرے مصطفیٰ کی زبان سے جو بھی نکل جاتا رب ذوالجلال تقدیر کے فیصلے بدل دیتا. لیکن حضور کے کلام مبارک جو بھی بات نکل جاتی. میرے آقا تشریف فرما ہے. ایک اماں حاضر خدمت ہوتی, یا رسول اللہ میں جہاد پہ جانا چاہتی ہوں. حضور نے فرمایا اماں تو کیا کرے گی؟ کہا یا رسول اللہ میں زخمیوں کی پٹی کروں گی, پانی پلاؤں گی, آپ لے تو چلیں. کیوں؟ حضور نے فرمایا کیوں کہتی یا رسول اللہ میں شہادت چاہتی ہوں, میں شہادت چاہتی ہوں. میرے آقا نے فرمایا گھر چلی جا, رب ذوالجلال تجھے گھر میں شہادت عطا فرما دے گا. اب اہل مدینہ کا یہ مزاج ہے. نبی کریم علیہ السلام نے اماں کو, مائی کو شہادت کی خبر دے دی. سارے مدینہ میں جو اماں کا اصل نام تھا لوگوں نے بھلا دیا, بلکہ جس گلی سے گزرتی بندے کہتے, بچے کہتے, بڑے کہتے اماں شہیدہ, اماں شہیدہ. پتہ یہ چلا جو ہمارا مزاج ہے یہ اہل مدینہ کا مزاج ہے. جو اہل مدینہ کا مزاج ہے الحمدللہ وہ ہمارا مزاج ہے. ہمیں ناز ہے اس مزاج پہ, ہم تنقید کرنے والے نہیں ہیں, ماننے والے ہیں. اگر اہل مدینہ کا یہ ذہن ہوتا کہ حضور جانتے کچھ نہیں تو اماں کو شہیدہ کیوں کہتے؟ جس گلی سے مائی صاحبہ گزرتی اس گلی سے یہی آواز آتی, او اماں شہیدہ آج کدھر کا ارادہ ہے؟ میرے آقا کا وصال ہو گیا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا دور آیا, اماں پھر بھی زندہ. لیکن کسی اہل مدینہ میں سے کسی نے یہ نہیں کہا کہ اماں خیر ہے, تو نہیں شہید ہو رہی. ایک دن مائی صاحبہ جا رہی تھی, ایک لڑکا سامنے آیا, کہتا ہے اماں حضور کا وصال ہو گیا. بعض نے کہا کہ حضرت صدیق کا بھی وصال ہو گیا, تو ابھی تک تو نے کب شہید ہونا ہے؟ اماں کہتی خبردار خبردار, میرے مصطفیٰ کی زبان سے نکلا ہے میں شہید ہو کے رہوں گی. تم کون ہوتے ہو مجھے یہ کہنے والے؟ ایک دن مائی صاحبہ اپنے گھر میں سوئی ہوئی تھی, امیر خاتون تھی. ان کی جو لونڈی تھی, نکرانی تھی, غلامہ تھی, اس نے مائی صاحبہ کے گلے میں رسی ڈال کے, کھجور کی رسی ڈال کے شیدیر کے ساتھ لٹکا دیا. اماں شہید ہو گئی. صبح مدینہ میں آواز کیا تھی؟ ہر طرف میرے مصطفیٰ کے علم کے نعرے لگ رہے تھے, قد صدق رسول اللہ, اللہ کے نبی نے سچ فرمایا. سرے عرش پر ہے تیری گزر, دل فرش پر ہے تیری نظر, ملکوت ملک میں کوئی شے نہیں ہو جو تجھ پہ یاد. حضور نے فرمایا انا اول الانبیاء خروجا اذا بعثوا, جب نبیوں کی قبریں کھلیں گی سب سے پہلے میری قبر کھلے گی. ایک صفت کا آگے تذکرہ فرمایا. میرے آقا فرماتے وَأَنَا خَطِيبُهُمْ إِذَا أَنْسَتُوا, میں اس دور کا بھی خطیب ہوں جب ساری زبانیں بند ہو جائیں گی, جب ہر زبان خاموش ہو جائے گی. حضور فرماتے میں اس وقت بھی خطیب ہوں گا. یہ انداز خطابت رب کو اتنا پسند آیا کہ میدان حشر کا خطیب بھی بنا دی. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق بخشے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.